فیصل چودھری صاحب کیونکہ یہ خبر بریک کرتے ہیں ہمیشہ کہ عمران خان صاحب کا ایک اور خط آنے والا ہے، تو یہ شاید اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے کہ اب کتنے اور خط آئیں گے یا کتنی اور قسطیں ہیں خطوط کی وہ جو اچھا آنی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے سر، کہ آرمی چیف تمام نہ تر پڑھے، آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا خط، وہ پریس کانفرنس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھتے رہیں گے ٹھیک ہے، اور ان کو خط لکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا خط ہے وہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کل بات بھی ایک شو پہ ہوئی تھی، تو بالکل انہوں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا دیا ہے، لیکن یہ خط لکھتے رہیں گے، ان کے شاید پین کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہونا خط و کتابت سے. اچھا 24 ججز ہو گئے ہیں اب سپریم کورٹ کے، خیر ابھی تو 10 اور بھی آنے، لیکن آپ بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی استدعا تو ہے، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ فل کورٹ پر جا کے ہی بیٹھنا، لیکن سوال یہ ہوگا کہ اس میں ان 26ویں آئینی ترمیم پر وہ تمام ججز بھی شامل ہوں گے جو اس کے بینیفیشری ہیں. کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کس قسم کی یہ فل کورٹ بنے گا اگر بنا بھی تو. دیکھیں سلمان صاحب، یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے، اور یہ کیونکہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے اور آئینی بینچ کے پاس تمام تر پٹیشنز جو ہیں وہ اب ان کے پاس ہیں، انہوں نے منجمد کر دی ہیں، کلب کی ہیں، جسے ہم لیگل زبان میں ہم کہتے ہیں. اب وہ ان کے اوپر نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں. اب اس کے اوپر کیا معاملہ آتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس تمام تر ایشو پہ آئینی بینچ ہی فیصلہ کرے گا کہ فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. تو یہ تمام تر معاملہ دیکھنے والا ہے آئینی بینچ کا. حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور حکومت کسی قسم کی کوئی ایڈوائس یا سجیشن نہیں دے سکتی. یہ تمام تر معاملہ آئینی بینچ نے دیکھنا ہے کہ اچھا اس میں پر فل سادے کورٹ الفاظ بننا. میں بتا دیتا ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی مسکراہٹ میں مجھے بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن مجھے اب یہ بتا دیں اگر جو اس وقت پوزیشن اپوزیشن کی ہے اگر آپ کی ہوتی اور اس موقع پر یہ تمام صورتحال ہوتی تو اس وقت بھی آپ یہی کہتے کہ جو ان کی مرضی وہ کریں، ہم کسی قسم کا کوئی ہمارا معاملہ ہے نہیں؟ دیکھیں میں اس وقت بھی یہی کہتا کہ جو آئین اور قانون میں ہے، ہم نے آئین اور قانون کی ہی جنگ لڑنی ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے جو اس میں درج ہے اسی حوالے سے جو ریکورسز ہمیں اویلیبل ہوں گے ہم وہی یوٹیلائز کریں گے. اور اس میں بھی یہی بات ہے، اس سے زیادہ تو کوئی اور بات نہیں ہے. ہم نے بھی اپنے کیسز فائٹ آؤٹ کیے تو وہیں پہ کیے. یہ بالکل جتنے انہوں نے قوانین آرڈیننسز کے تھرو یہ لے کے آئے تھے، ان تمام کو ہم نے جو ہم سمجھتے تھے کہ غلط ہیں ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا ان کو. اچھا واٹ اباؤٹ اسلام آباد ہائی کورٹ؟ ڈوگر صاحب تو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس تو بن گئے. محسن اختر کیانی صاحب سے متعلق ہے کہ آپ لوگ تھوڑے ناراض بھی ہیں ان سے وہ سسٹم کولیپس والے بیان پر، تو وہاں کی کیا منظر کشی ہے؟ ظاہری بات ہے ووٹ تو دینا ہی دینا ہے نا اس کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو ہے نا کہ ہم ناراض ہیں، ہماری کسی جج سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہ ججز کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور آئین اور قانون کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا حکومت وقت کے ساتھ. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ ان دی اوپن ہے. بالکل سینیورٹی کا ایک پرنسپل ہے جس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. ابھی اسی وجہ سے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ایز آف دس مارننگ انہوں نے اپنا اوتھ لیا ہے، اور جب یہ سینیورٹی کا معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ دونوں جج صاحبان میں سے کون سینئر ہے، تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے فارمل جو ان کا معاملہ ہوگا جس بھی جج کا کہ ان میں سے چاہے محسن اختر کیانی صاحب سینئر ہیں یا دوسرے جج صاحب سینئر ہیں اور چیف جسٹس کس نے بننا ہے، تو وہ فارملی پھر تمام تر معاملہ جب تک چیف جسٹس نہیں ڈیسائیڈ کرتے، کیونکہ ایک تو ریپرزنٹیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. چیف جسٹس کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے، لیکن اب غالباً یہ معاملہ جب چیف جسٹس کے پاس جائے گا تو انہی کا ڈیسیجن ہے وہ کیا ڈیسیجن. اچھا نہیں وہ بھی خیر وہ بھی ویسے ججز اپیل پہ جا رہے ہیں اور وہ چلے بھی گئے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کی بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے معاملات کو اپنی حدود تک رکھے، اتنا سیاستدان اور حکومت کے معاملات کے اندر نہ آئے. اگر ایسا ہی ہے سیاست سے فوج کے کردار کو ختم ہونا چاہیے، اگر یہ بات ہے تو اگر آرمی چیف صاحب جواب نہیں دے رہے تو کم از کم نون لیگ کی حمایت میں آ جائے کہ جی ہاں عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے. دیکھیں ہم تو یہی کہتے آئے ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ فوج کو خط لکھیں؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ فوج کے سپہ سالار کو کہیں کہ آپ اپنی پالیسی شفٹ کریں؟ مطلب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کہیں، اور وہاں سے بھی جواب ان کو آ چکا کہ نہ ہمارا کوئی کردار ہے
اور نہ ہی ہم سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ایک جواب آ چکا، لیکن پھر بھی میں آج ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ شاید اس کے بعد بھی فیصل چودھری صاحب کیونکہ یہ خبر بریک کرتے ہیں ہمیشہ کہ عمران خان صاحب کا ایک اور خط آنے والا ہے، تو یہ شاید اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے کہ اب کتنے اور خط آئیں گے یا کتنی اور قسطیں ہیں خطوط کی وہ جو اچھا آنی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے سر، کہ آرمی چیف نہ پڑھے، آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا خط، وہ پریس کانفرنس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھتے رہیں گے ٹھیک ہے، اور ان کو خط لکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا خط جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کل بات بھی ایک شو پہ ہوئی تھی، تو بالکل انہوں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا دیا ہے. لیکن یہ خط لکھتے رہیں گے، ان کے شاید پین کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہونا خط و کتابت سے. اچھا